اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کو اپنا دین سمجھتا ہے، ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہے، تو اس کے علاوہ باقی لوگوں سے اللہ کیسے بات کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کبھی اللہ کو باقی کام کرنے دو نا جو غیر مسلموں کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو آپ صرف اپنا ہی راستہ لو، آپ اس کو یہ تجویز نہ کرو کہ جی آپ باقیوں کا بڑا غرق کر دو، چلنے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اختیار مل جائے نا تو آپ دین کے خلاف لوگوں کو آپ کبھی نہیں چلنے دو گے، کسی مسلمان کو مل جائے۔ کیا اللہ مسلمان ہے؟ کیا اللہ کسی دین پہ ہوا کرتا ہے؟ کیا اللہ کا اسلام پسندی ایسی ہے جیسے ہم پسند کرتے ہیں؟ اللہ جب آرزو سے آزاد ہے، بے نیاز ہے، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد، ماں باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز، تو پھر اللہ کا یہ دین کو پسند کرنا یہ کوئی اور ہی کہانی ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ چونکہ ابھی تو ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتے، اولاد سے آزاد نہیں ہو سکتے، یعنی کہ دنیا کے حاصل سے آزاد نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی کائنات کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے جبکہ دین ہمارے والا پسند ہے اس کو، تو پیسے ادھر بھیج دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کا کام ہے نا کہ آپ لوگوں سے یہ دین سے، یہ اسلام سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، یا آپ یہ ساری باتیں بعد میں نے بتائی ہیں آپ کے بعد کہ بزرگوں کا یا اولیاء کرام کا سفر اور دنیا دار کا سفر سارا ہی اللہ کی طرف ہی ہے، غیر اللہ کا بھی سفر اللہ ہی کی طرف ہے، جانا وہی ہے۔ پھر تم لائے جاؤ گے اور پھر یہ وہ دن ہے جب میں کہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ ذالک الجوم الحق، یہ وہ دن رہا تھا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ہے نا، یہ بات، یہ وہ دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب بتایا جائے گا کہ یہ دن ہم اس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں آنا ہے، ضرور آئے ہو کافروں سے بھی۔ اولیاء کرام اور عام آدمی کا اللہ کی طرف جانے کے سفر میں ایک فرق ہے۔ اگر یہ بات آپ کو ایک فکر میں سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو مسئلہ شاید سمجھ آئے کہ دونوں چلے اللہ کی طرف، اولیاء کرام، تم سمجھ رہے ہو کیا نام ہے تمہارا اشفاق بھی ہے، اولیاء کرام، علماء صاحبان، سادہ صاحبان، بیچارے صاحبان، سارے چلے اللہ کی طرف، چلے اگر اور سارے اللہ کی طرف کو چلے، رخ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی طرف لگایا ہوا۔ تو اگر سارے یا ایک ولی یا ایک پیر یا ایک مرشد اور مرید دونوں اللہ کے قریب پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا عام آدمی جب اللہ کے پاس پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام تھا اور وہ خاص تھا جبکہ پہنچے ایک جگہ پہ ہے؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اسے مسئلے نہیں بات، تو پھر آپ کا مسئلہ شاید حل ہو جائے۔ عام آدمی کو اللہ کبھی مل جائے تو کہانی تو اب شروع ہوتی ہے اس کی، خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص آدمی ہوا جس کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ عام آدمی ہوا جب اللہ مل جائے تو کہانی اب شروع ہو کہ ہم کسی اللہ ہی ہو، اب آپ کام کرو ہمارے مہربانی کر کے، کیونکہ آپ اللہ ہو، آپ ہمارے ساتھ مہربان ہو گئے ہو، تو دو چار پہلے بندے مارو ہمارے مخالف، کچھ ہمارے ذاتی کام کرو، کچھ اور ہماری خواہشات پوری فرماؤ۔ آپ مالک کو، آپ کو کیا جاتا ہے، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے، کچھ جہاں زندگی کو طویل کرو، کچھ رزق میں ذاتی کرو، کچھ عزت میں شہرتیں پیدا کرو، بس باقی سب باتیں ٹھیک ہے، کچھ میرے نام میں ذرا اپنے نام کی بڑائی کا فیض عطا فرماؤ۔ اور وہ جو ہے فقیر، وہ جب کہتا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے ہیں، اس کا جب دیکھتا ہے کہ دیدار ہو گیا تو کہتا ہے بس کہ میں زندگی میں اس جہاد سے، خواہشات سے نکلتا ہوا، آرزوؤں سے بچتا ہوا،
کوششیں کرتا ہوا, پیشانی سجدے وغیرہ وغیرہ کرتا ہوا میں جس مقام پر آیا, اب اس بلند مقام پر جا کر, اللہ کے پاس جا کر, یہ مقام بذات خود کافی نہیں ہے کیا کہ آپ اس کے روبرو ہو گئے؟ اب اس مقام سے دنیا کے مقام کا ابتدا کرنا یہ آپ کا ظلم ہے. حالانکہ دنیا کی انتہا وہاں ہونی چاہیے. تو آپ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو مل گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم نماز کے بدلے میں چیزیں لے کے جائیں گے, 5 باتیں ضرور بنوا کے جاؤں گا, اللہ نے دے. پھر اللہ کو لائی ہے, وہ کہتا ہے اچھا تھی مہربانی کرو نہ ہی پڑھا کرو. تو ایک تو آپ کا جو محبت ہے سن سن کے اللہ تھک گیا ہے, جھوٹی محبت. اللہ میاں ہم آپ سے چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں, اور مدد کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی, اپنی راہ کی طرف نہیں. تو بار بار کہتے ہیں مجھے اپنی راہ دکھا, اپنی راہ دکھا, سیدھی راہ دکھا, اور آپ کہتے ہیں مجھے دنیا کی راہ دکھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ پہ چلنے والا اسی کے پاس پہنچے گا نا. آپ کو جب بھی اللہ کے تقرب کا احساس ہوتا ہے تو آپ جیب سے پرچی نکال لیتے ہو, 2-4 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ مکان, جسمان, کچھ نوکری, یہ ملازمت کے واقعات, اور 2-4 باتیں اور اللہ حضرت کو بتانے والی, کچھ نہ بتانے والی. اور وہ جو ہوتا ہے مثلا ایک مجنو لے لو, یہ دائرہ مجنو کس سے بنایا نا, نقلی ہیں یا اصلی ہیں, یہ آپ کو سمجھانے والی بات ہے. اصلی ہو یا نقلی ہو اس سے بحث نہیں ہے, یہ اصلی ہے. آپ آسمے مجنو کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو ہم بادشاہ دیتے ہیں, تو لیلا کا خیال چھوڑ دے. وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے بات یہ کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ایک دنیاوی انسان کی ایک دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہے. تو کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے کو یار اب لیلا کر دے, محمل کر دے, اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں. تو علاوہ سے کوئی چیز قبول کر لے, یہ چھوڑ دے. کہتا نہیں, علاوہ نہیں, دنیا کی محبت ہے. بات نہیں نا. اگر اللہ سے آپ کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو تو پھر اللہ کو کام پہ لگانا یا اللہ سے باتیں منوانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے عبادت کا. تو وہ جو ہوتا ہے درویش یا فقیر, وہ دیدار تک سفر ہوتا ہے, اور آپ کا سفر جو ہے نا, یا دنیا دار کا سفر جو ہے دیدار کے بعد شروع ہوگا. کہ آپ قریب آ گئے ہو, تو قریب آنے کے بعد اگر خواہش رہ جاتی ہے تو دنیا دار. قریب آنے کے بعد خواہش ختم ہو گئی ہے تو دنیا دار نہیں ہے. اب یہ خود ہی بات کر لو کہ ولی کون ہے اور دنیا دار کون ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آپ بات سمجھ رہے کہ وہ روبرو آ گئے, مطلب ہم جو سمجھو کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے, حاضر کرو آنے والوں کو, آ گیا, کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے, دیا نہ دیا, التوا پر ڈال دیا. جب وہ فقیر آتا ہے نا, کہتے کیا چاہیے, کہتے اس کے آگے کیا چاہیے, کہ آپ نے پوچھ لیا, آپ کا پوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے, اینڈ ہو گیا, بس 8 سال. اب اس مقام سے ہمیں جدائی نہیں چاہیے. فقیر کے لیے تقرب حق جو ہے برائے تعمیر حیات نہیں ہوتا, وہ تعمیر حیات کو قربان کر کے تقرب الہی کرتا ہے. اگر یہ نسخہ آپ یاد رکھ لو تو آپ کو اپنے اندر کا فقیر پتہ چل جائے گا کتنا ہے. نسخہ کیا ہے کہ اگر تقرب الہی کی منزل نصیب ہو جائے تو پھر وہاں دنیاوی آرزو نہ نکلے آپ کے پاس. آواز سمجھ رہے ہیں کہ تقرب حق کے منزل پر ما سوائے تقرب حق جو ہے نا یہ حرام ہے. آپ کی بات سمجھیں, تو آپ ما سوا ہم کہیں گے کہ اس کو جس طرح کہ محبت ہوئی کہ قریب گئے اور وہاں سے پھر دنیا کا راستہ لینا. ہونا یہ تھا کہ دنیا سے آپ نے اللہ کا راستہ لینا تھا, ہو کیا رہا ہے, آپ اللہ سے دنیا کا راستہ مانگ رہے ہو. آپ کو بھی خیال کرو مجھے کیا کہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا سے اللہ کی راہ لینی تھی, اور آپ کرتے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا راستہ مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے, وہ دے دے, دے دے. اگر اللہ
صرف محبوب ہونے کی حد تک، دیدار اور جلوے کی حد تک رہے تو آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات، سب کو گوارا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رکھو کہ اس کو دیدار اور جلوے کی حد تک رکھو۔ آپ اس میں دیکھو، چلو اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی، آپ بزرگوں کی بات لے لو، پیروں کی بات لے لو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے پیر بنایا کہ 4 طویل سال دن اور رات گزر گئے، ایک ایک دن گزر گیا، کتنے ہزار دن گزر گئے، سوال یہ کہ کوئی کام نہیں ہوا میرا۔ اب بات سمجھے؟ اللہ یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں، لیکن کام میرا نہیں ہوا۔ اب کام جدائی کے علاوہ تو کوئی نہ اس کا، کہ اگر وہ اس کا پیر جوش میں آ جائے، پوچھے کہ بول کیا چاہیے، میں نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہا کہ اس کا پیر خوش ہو گیا، بول کیا چاہیے، تو وہ اس وقت جوش میں آ کے کہے جناب مجھے گھر جانے کی رخصت دے دو، یہ نامراد۔ آپ کو بات نہیں نا؟